کہ وہ خط جس کو آپ نے چھپا کر طے لگا کر پتہ نہیں کون سی دراز میں رکھا ہوا ہے، اس خط کے سارے کانٹینٹس تو آپ بتا چکے ہیں. آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ پوری اپوزیشن بلکہ 197 ارکان جو ہیں اور اپوزیشن کی تمام پارٹیز جو ہیں وہ سازش میں شامل ہیں. آپ نے ان ممالک کے نام بھی لے دیے جو آپ کے خیال میں سازش میں شامل ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کہاں بیٹھ کے سازش تیار ہوئی. سب کچھ آپ نے بتا دیا، تو وہ آپ نے خط کیوں نہیں دکھایا؟ خط کے تو سارے کانٹینٹس آپ نے خود بتا دیے عوام کو، تو وہ خط نہیں آپ نے دکھایا. وہ خط آپ نے اس لیے نہیں دکھایا کہ وہ خط سرے سے تھا ہی نہیں، اور وہ جو آپ جیب میں لے کے پھر رہے تھے اور آپ نے جلسے میں دکھایا تھا وہ ایک خالی کاغذ تھا. اگر اتنا ہی وہ خط تھا اور کوئی سازش تھی تو آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے وہ خط کو رکھنا چاہیے تھا، پاکستانی قوم کو وہ خط دکھانا چاہیے تھا. اور جو شخص جس کا نام عمران خان ہے، چند دن کرسی سے چمٹے رہنے کے لیے پورے آئین کو کے اوپر خود کش حملہ کر سکتا ہے، پاکستان کا تمسخر بنا سکتا ہے، تماشا بنا سکتا ہے، آئین کو توڑ سکتا ہے، وہ یہ بات اگر کہے کہ میں نے اس لیے وہ خط نہیں دکھایا کہ قومی سلامتی کا مسئلہ تھا، تو مجھے تو ہنسی آتی ہے اس بات پہ. آئین توڑنا آپ کے لیے آسان ہے لیکن خط دکھانا آپ کو مشکل لگتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ خط جو تھا اس میں کوئی ایسی نہ کوئی بات تھی نہ ذکر تھا. منسٹری آف فارن افیئرز میں بیٹھ کے اس خط کو ڈرافٹ کیا گیا، جس کو یہ کیبلز یا مراسلے کا نام دیتے ہیں. یہ منسٹری آف فارن افیئرز میں بیٹھ کے اس کا سارا سیاسی نوک پلک جو ہے وہ درست کی گئی. اور کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ خط جب عوام کے سامنے آئے گا یا قوم کے سامنے آئے گا یا میڈیا کے سامنے آئے گا تو پول تو کھل جائیں گے، کیونکہ حکومت تو ایک ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ وزیر اعظم ایک کھڑا ہو کر جھوٹ بول دے اور وہ اس کا جھوٹ چل جائے. کیونکہ وہ حکومت کے اندر اور بھی بہت سارے ادارے انوالوڈ ہوتے ہیں، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جو ان کے سامنے اگر آپ یہ خط رکھتے جو کہ آپ نے نہیں رکھا تو آپ کے خط کا تیا پانچا تو فوراً ہو جاتا. اور پھر آپ نے منسٹری آف فارن افیئرز میں بیٹھ کے اس خط کی ڈرافٹنگ کی، اور جس وقت یہ خط کا ڈرامہ آپ نے اگلے دن کرنا تھا اس سے ایک دن پہلے آپ نے پاکستانی جو امبیسڈر ہیں یا ہائی کمشنر ہیں جو امریکہ میں، ان کو آپ نے راتوں رات برسلز اسمگل کرایا. ان کو راتوں رات برسلز بھیجا، امریکہ سے ان کو برسلز بھیجا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ خط کا جب یہ ڈرامہ سامنے آئے گا تو اگر امبیسڈر اس ملک میں ہوا تو اس سے سوال ہوں گے. کہاں ہیں وہ امبیسڈر صاحب؟ آج میں سوال کرنا چاہتی ہوں، جو اس خط کے مین کردار ہیں وہ کہاں ہیں؟ اگر اتنی سچی بات تھی کہ ان کو میڈیا کے سامنے پیش کریں، ان کو سپریم کورٹ میں آج پیش کریں اور بتائیں کہ کیا سازش ہوئی ہے. تو یہ خط نہ تھا نہ ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا جس کا پول اب کھل بھی رہا ہے اور بہت جلدی کھلنے بھی والا ہے. پھر آپ نے کہا، آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو، NSC جس کو کہتے ہیں، اس کو آپ نے استعمال کیا اپنی سیاسی مقاصد کے لیے. آپ نے اس کے اعلامیے کا غلط استعمال کیا. اور سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب اس کے اعلامیے میں کہیں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے یا کوئی اس میں حصے دار ہے، تو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جیسی قومی جو ایک فورم ہے اس کو آپ نے کس طرح اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ نے ایک وہ والا ادارہ یا وہ والی کمیٹی یا وہ والا فورم جو پاکستان کے قومی مسائل کے لیے، پاکستان کے سیکیورٹی تھریٹس کے لیے، جو اتنے سیریس جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کمیٹی بنی ہے، تو آپ نے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، عمران بچاؤ کمیٹی نہیں ہے. آپ نے اس کو بھی استعمال کیا اور آپ نے یہ تاثر دیا کہ ادارے آپ کے ساتھ شامل ہیں، جبکہ کوئی آپ کے ساتھ اس جھوٹ میں شامل نہیں ہے. انہوں نے بہت، میں یہ پاکستان کے جو ملٹری ادارے ہیں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ آئیے اور اس بات میں آپ قوم کو وضاحت دیں. یہ ایک سیاسی بات ہے، یہ ایک سیاسی جھوٹ تھا، اس کی جو سچائی ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں. اور پھر
اس کے ثبوت میں آپ کیا لے کر آئے؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرے خلاف ایک انٹرنیشنل سازش ہو گئی، اس کے ثبوت میں آپ کیا لے کے آئے؟ وہ تصویریں کہ میں ڈپلومیٹ سے مل رہی ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں، پرویز رشید صاحب ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں، فلاں ڈپلومیٹ سے مل رہا ہے۔ تو اگر ہم ڈپلومیٹ سے مل کے اگر آپ اس کو سازش کا نام دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس پہ ذرا زوم ان کریں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ڈپلومیٹ سے دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سفارتکار ہیں، یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے کے ہیں، جب یہ سفارتکاروں سے ملا کرتے تھے۔ جی، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈپلومیٹ سے جب انسان ملتا ہے، پاکستان میں جو فورن ڈپلومیٹس یہاں پہ ڈپیوٹڈ ہیں، ان سے جب ہم ملتے ہیں تو ہم اپنے ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی اچھے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو پاکستان کے اندر ترقی ہو رہی ہوتی ہے، جو پاکستان کا ایک پرومسنگ فیوچر ہے، ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ہم ان کے سامنے اپنے جو پاکستان کا، اپنی قوم کا، اپنے ملک کا ایک خوبصورت جو تشخص ہوتا ہے، تاثر ہوتا ہے، ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اور آپ ثبوت میں اپنی انٹرنیشنل سازش کے ثبوت میں وہ تصویریں نکال کے لے آئے۔ اور مجھے اس بات کی خوشی، آج صبح میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو ایک سروے آ رہا تھا، آج ہی وہ سروے آیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ 65% پاکستانیوں نے اس ملکی غیر ملکی سازش کا بالکل انہوں نے اس پہ یقین نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران کی حکومت جانے کی ذمہ دار کوئی ہے تو وہ مہنگائی ہے، وہ بیڈ گورننس ہے، وہ مہنگائی کا وہ طوفان ہے جس کے تلے اس نے 22 کروڑ لوگوں کو دبا دیا ہے۔ تو میں عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرضہ جب 25,000 ارب سے 50,000 ارب تمہارے دور میں ہوا تو یہ سازش کس ملک نے کی آپ کے خلاف؟ ڈالر جب 97 سے 186 پہ سے کراس کر گیا آج، تو یہ سازش کس ملک نے کی آپ کے خلاف؟ چینی کی قیمت 50 روپے کلو سے 120 روپے کلو تک گئی، تو یہ کون سے ملک کی سازش ہے آپ کے خلاف؟ گھی کی قیمت 120 روپے سے 500 روپے کلو تک چلی گئی، یہ کس ملک نے سازش کی آپ کے خلاف؟ آٹے کی قیمت 35 روپے سے 90 روپے 85 روپے ہو گئی، تو یہ کس خط میں سازش میں اس کا ذکر ہے؟ کھاد کی بوری 3500 روپے سے 7,000 روپے میں ہو گئی، تو یہ کس ملک نے سازش کی آپ کے خلاف؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بدترین کارکردگی کے بعد جو 3.5 سال آپ نے عوام کا خون چوسا ہے، آپ یہ سمجھتے ایک خط دکھا کے آپ چپ کر کے نیچے سے نکل جائیں گے؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف مہنگائی کا ایک طوفان، ایک جو عوام کے دلوں میں طوفان تھا، وہ آپ کے اس ڈرامے سے ختم ہو جائے گا؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو بڑا نیریٹو دے دیا ہے قوم کو، قوم آپ کی مہنگائی کو بھول جائے گی؟ تو آپ یاد رکھیں کہ دن میں سینکڑوں بار، ہزاروں بار جب پاکستان کے عوام چینی خریدنے جائیں گے کسی دکان پر، آٹا خریدنے جائیں گے، پیٹرول ڈلوانے جائیں گے اور لائنوں میں لگیں گے، کھاد کی بوریاں خریدنے جائیں گے، جب بجلی کے بل دیں گے، جب ادویات کی اتنی لمبی لمبی قیمتیں آئیں گی، تو وہ آپ کو بد دعائیں دیتے ہوئے باہر نکلیں گے، وہ کہیں گے کہ کسی اور کو ووٹ دیں گے، عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ ہے آپ کی اصل حقیقت۔ اور اس کے بعد آپ نے جب چند دن اقتدار میں رہنے کے لیے آپ نے آئین کے، پاکستان کے آئین کو توڑ دیا، صرف چند دن کے لیے۔ اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بھی انہوں نے گھر جانا تھا، اور گھر انہوں نے اسمبلی توڑنے سے بھی جانا تھا، لیکن یہ اسمبلی توڑنے کی طرف کیوں گئے؟ اسمبلی توڑنے کی طرف یہ صرف اس لیے گئے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر کوئی اور جماعت اپوزیشن میں سے آ گئی، چاہے وہ مہینے کے لیے اقتدار میں آئی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، کیونکہ ان کے خلاف اتنے بڑے بڑے کرپشن کے اسکینڈلز ہیں کہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک دن بھی حکومت سے باہر رہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کا آئین 4 ڈکٹیٹرز نے اتنے بدترین طریقے سے نہیں توڑا جس نے
जितनी बेशर्मी से आइन पर हमला आइन पाकिस्तान पर हमला इमरान खान ने किया, और सिर्फ चंद दिन इक़्तिदार से चिपके रहने पर, और सिर्फ इसलिए कि मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। तो कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आइन तोड़कर आइन का हवाला देते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में केस है आइन शिकनी का। तो मैं ये कौम को बताना चाहती हूँ कि आज दरख्वास्त गुजार ना अपोजिशन है, दरख्वास्त गुजार ना पीडीएम है, और ना आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त गुजार कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई सियासी जमात है। आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान का आइन है, जिसके ऊपर इमरान खान ने अपनी चंद दिन की हुकूमत बचाने के लिए खुदकुश हमला किया। और आप आर्टिकल 5 की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग की बात करते हैं। भाई वो डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग नहीं थी, वो रूलिंग ये कह रही थी कि मैं आइन को नहीं मानता। और पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर स्पीकर आइन के ताबे होता है, आइन स्पीकर के ताबे नहीं है। और आज अगर स्पीकर कोई गैर आइनी हुक्म दे, आइन के खिलाफ जाके कोई हुक्म दे, तो क्या उसको कहीं छुपने की इजाज़त होगी? उसको कोई इम्यूनिटी हासिल होगी, या उसको पार्लियामेंट की कार्रवाई कहकर छुपा दिया जाएगा? अगर आज आइन के खिलाफ स्पीकर कोई हुक्म देता है, तो आप उसको पार्लियामेंट की कार्रवाई कहकर उसके अंदर नहीं छुपा सकते। वो एक संगीन जुर्म है, आइन में उसकी सज़ा वाज़े है, वो है आर्टिकल 6। तो या तो फिर वो अपोजिशन के 200 अरकान गद्दार हैं, और जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 80% ऑफ पाकिस्तान है या 85% ऑफ पाकिस्तान है, या तो पूरा 85% या 90% ऑफ पाकिस्तान गद्दार है, तो या फिर इमरान खान गद्दार है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आइन में गद्दारी की सज़ा आर्टिकल 6 है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चों के खेलते खेलते कोई खिड़की का शीशा टूट गया जिसको दोबारा फिक्स कर देंगे। यहाँ पर पाकिस्तान का आइन टूटा है, इसकी सज़ा पाकिस्तान के आइन ने उसका तयन कर दिया है, और वो सज़ा अगर ना मिली तो ये पाकिस्तान के लिए, देखें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जितनी भी अदलिया है या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, या सियासी जमातें या कुछ भी है, वो सब आइन से जन्म लेते हैं। तो उस आइन की हिफाजत हम सब उसके कस्टोडियंस हैं, उस आइन की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। और अगर ये प्रेसिडेंट अलाउ कर दिया गया पाकिस्तान के तारीख़ के अंदर, अगर ये एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया और इसकी सज़ा मुतय्यन नहीं की गई, इमरान खान को आइन तोड़ने की सज़ा नहीं दी गई, तो कल को कोई भी आइन को रोनता हुआ पाँव के नीचे निकल जाएगा और उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं बतौर पाकिस्तानी आप सब की तरह बहुत कंसर्न्ड हूँ इस बात पर कि ये कोई खिड़की का शीशा नहीं टूटा, आइन टूटा है। और फिर अगर इतना सवाब का काम आप कर रहे थे, साजिश को नाकाम कर रहे थे, तो जल्दी जल्दी आपने रूलिंग पढ़ने के बाद असद कैसर का नाम क्यों पढ़ दिया? डेप्यूटी स्पीकर साहब रूलिंग पढ़ें, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे पढ़ें, और उसके बाद कहते हैं असद कैसर। यानी कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। असद कैसर साहब तो वैसे ही दौड़ गए, वो तो आए ही नहीं, क्योंकि वो स्पीकर हैं, वो जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, वो जानते हैं कि इसकी सज़ा आर्टिकल 6 है, तो वो तो आए नहीं। उन्होंने तो आराम से डेप्यूटी स्पीकर को आगे कर दिया। डेप्यूटी स्पीकर भी काफ़ी होशियार हैं, उन्होंने आखिर में जल्दी जल्दी असद कैसर का नाम पढ़ दिया। लेकिन बात यह है कि ना असद कैसर, वो भी मुजरिम है, ना डेप्यूटी स्पीकर सूरी साहब, वो भी मुजरिम है, लेकिन सबसे बड़ा मुजरिम इमरान खान है, जिसने वो पर्ची सूरी को लिख कर दी थी, जिसके ज़रिए उसने आईने पाकिस्तान पर हमला किया। और आज स्पीकर ये कह दे असेंबली में खड़ा होकर, ये डेप्यूटी स्पीकर ये कह दे कि मैं आइन को नहीं मानता, तो क्या इस बात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा? इसको पार्लियामेंट की कार्रवाई कहकर इससे आंखें बंद कर ली जाएंगी? क्या स्पीकर अपनी रूलिंग से
آئین کی دھجیاں بکھیر سکتا ہے؟ کیا اسپیکر اپنی ایک رولنگ سے آئین کی دھجیاں اڑا سکتا ہے؟ اور یہ معاملہ اسمبلی توڑنے کا نہیں ہے، یہ معاملہ پاکستان کے آئین توڑنے کا ہے۔ صدر پاکستان کو اسمبلی توڑنے کی سفارش نہیں بھیجی گئی، ان کو پاکستان کا آئین توڑنے کی سفارش بھیجی گئی ہے۔ اور پھر ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دن اپنی حکومت جانے کا یہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں کہ احتجاج کی کال دے دیے، کسی دن وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں عبرت کا نشان ہے یہ شخص عمران خان، ادھر کہتا تھا میرے جلسے میں 10 لاکھ لوگ آئیں گے، وہ 10,000 لوگ بھی نہیں پورے پہنچے وہاں پر، اور اس کے بعد سے روز کبھی احتجاج کی کال دیتا ہے، کبھی سیلیبریشن کی کال دیتا ہے۔ اس دن اس نے احتجاج کی کال دی تو پورے 3 خواتین اور 5 مرد احتجاج کے لیے آئے، اور وہ احتجاج پورا کا پورا ایک پولیس موبائل وین میں پورا آ گیا، جس کو موبائل پولیس اٹھا کے لے گئی۔ یہ تو حال ہے۔ اور پھر آپ دعوے دار ہیں کہ او ہو اگلے الیکشن میں میں یہ کہہ کے جاؤں گا، اگلے الیکشن میں میں وہ کہہ کے جاؤں گا۔ بات یہ کہ اگلے الیکشن میں آپ بطور غدار آئین توڑنے والے کا چہرہ لے کر جائیں گے، اور مسلم لیگ نون اور اپوزیشن آپ کو بخشے گی نہیں۔ اگر آپ کو سزا نہ ملی تو یہ سزا آپ کو پھر پاکستان کے عوام دیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو وہ مہنگائی کے، لا قانونیت کے، بیڈ گورننس کے قیامت ان کو اوپر ٹوٹی ہوئی ہے، دوسرا وہ آپ کو پاکستان کے غدار کے طور پہ، ایک آئین توڑنے والے شخص کے طور پہ یاد رکھیں گے۔ اور یہ آئین توڑنے کا جو آپ نے اپنے ماتھے پہ لیبل لگوایا ہے نا، پہلے نالائکی اور نااہلی کا بہت بڑا لیبل آپ پر لگ چکا تھا۔ آپ کی پوری زندگی عبارت ہے سازشوں سے۔ آپ کہتے ہیں میں آخری بال تک مقابلہ کروں گا، آخری بال تک مقابلہ کرنے والے کی میں اگر آئینے میں آپ کو ان کا چہرہ دکھاؤں تو آخری بال پہ تک مقابلہ کرنے والی کی اصل شکل یہ ہے کہ جب اپنے ہی لوگ بھاگ گئے اور اپوزیشن لے کر آئی تحریک عدم اعتماد نیشنل اسمبلی میں، تو وہاں سے بھاگ گیا، اسمبلی توڑ دی، گرفتاری کے ڈر سے بھاگ گیا، اور جب پنجاب اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو چکا تو اس کا اجلاس ہی نہیں بلا رہا، ووٹنگ ہی نہیں کروا رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وکٹس اٹھا کر بھاگ گیا ہے، یہ وکٹس اٹھا کر نہیں بھاگا، یہ میچ میدان چھوڑ کے بھاگا ہے اور دم دبا کے بھاگا ہے۔ اور پھر آج آپ کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور آپ ڈھٹائی سے وزیر اعظم کے آفس پہ براجمان ہیں، ڈھٹائی سے آپ پی ٹی وی کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں، روز پی ٹی وی کے ٹیکس پیئر کے پیسے، عوام کی خون پسینے کی کمائی سے آپ روز ٹی وی پہ آ کر گھنٹوں عوام کا سر کھاتے ہیں۔ اب تو ٹی وی نے بھی آپ کو دکھانا چھوڑ دیا، میڈیا نے بھی دکھانا چھوڑ دیا۔ بھئی اتنے جھوٹ کون سن سکتا ہے؟ اور آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن جو اسٹیٹ کی امانت ہے، جو پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتا ہے، غریب عوام کی خون پسینے کی کمائی سے چلتا ہے، آپ کو کس نے اس کو استعمال کرنے کا حق دیا؟ آپ کو کس نے ہیلی کاپٹرز کو وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے، اپنی حکومت ختم ہوتے ہوئے، کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ وہ ہیلی کاپٹرز استعمال کریں، وہ گاڑیاں استعمال کریں، وہ آفس کو استعمال کریں اور اپنی سیاست کو چمکائیں وہاں بیٹھ کر اسٹیٹ کے ریسورسز کے اوپر؟ اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا، ایک ایک پائی کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اور جس طرح راتوں رات آپ نے فرا کو، جو کہ بنی گالا کی فرنٹ پرسن ہے، میک نو مسٹیک، فرا کچھ نہیں ہے، فرا بزدار صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر پنجاب نہیں تھے، فرا چیف منسٹر پنجاب تھی، اور اس کے سارے کنیکشن بنی گالا سے ملتے ہیں۔ میں بہت تمیز سے بات کر رہی ہوں، میں اس سے زیادہ سخت بات کر سکتی ہوں، لیکن یہ قوم کے سامنے یہ راز اب سب آنے والے ہیں۔ انہی سے بچنے کے لیے یہ اسمبلی توڑ کر الیکشن میں جانا چاہتا ہے۔ ہم بھی الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں، الیکشن سے تو تم بھاگو، جب میدان میں اترے گا اسٹیٹ سیکیورٹی کے بغیر تو اس کو لگے گا پتہ کہ لوگ کس طرح انڈے ٹماٹروں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ابھی تو اسٹیٹ سیکیورٹی ہے، نکلو ذرا۔ تو ہم تو یہ الیکشن مسلم لیگ نون اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پبلک سپورٹ، اس کا ووٹ بینک بالکل نہ صرف انٹیکٹ ہے، لیکن اگر کوئی ایسی پارٹی ہے جس کے ووٹ بینک میں پچھلے کئی سالوں میں اضافہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ ہم الیکشن میں ضرور جائیں گے، لیکن پاکستان کے آئین کا پہلے فیصلہ ہو جانے کے بعد۔
पहले पाकिस्तान के आइन का फैसला होगा, पाकिस्तान के आइन तोड़ने वाले का फैसला होगा, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे और ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इलेक्शन में इमरान खान जैसे गद्दार को इंशाअल्लाह ताला तारीखी शिकस्त देंगे। और ये जो रातों रात बुर्का पहन के आपने फराह को फ़रार कराया पुलिस के हिसार में, वो तस्वीरें तो आप सब ने देख ली होंगी जो आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, मैंने भी देखी। वो जो 3-3 करोड़ का एनिमल स्किन का बैग आपने पकड़ा हुआ है, वो कहाँ से आया है? उसके सारे ताने बाने, कोई, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई ट्रांसफ़र, कोई पोस्टिंग, कोई तब्दीली, कोई अपॉइंटमेंट या तो जादू टोने से होती थी और या फरा को पैसे करोड़ों रुपया रिश्वत देके होती थी। कोई SHO पंजाब में अपॉइंट नहीं हो सकता था फरा को रिश्वत दिए बगैर। और अगर इतनी वो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है तो रातों रात क्यों फरार हो गई? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सब के नाम जो हैं वो ECL पे डालें। और फरा को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम जैसे लोगों के लिए जिनके ख़िलाफ़ सबूतों के अंबार लगे हुए हैं जो अब सामने आएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो तुम उन लोगों के लिए इंटरपोल जैसी सहूलत मौजूद है। तुम भाग नहीं सकते अब। और तुम्हारे पीछे कौन था, तुम्हारे आगे कौन था, तुम किसकी फ्रंट पर्सन थी, सब आएगा सामने। और जिस तरह से पूरे पंजाब में नाम को कोई सड़क नहीं बनी, लेकिन आप फरा का गांव देखिए, वहाँ सड़कें भी बनी हैं, वहाँ हर चीज़ हुई है। उस्मान बुज़दार साहब ने अगर किसी जगह काम कराया है तो वो फरा का गांव है। क्यों? वो इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत थी। सब बनी गाला में इमरान खान साहब के कुत्तों के साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं। और आज मैं अभी कहीं पढ़ रही थी कि एक कोई जिक्र था कि जी उनकी फैमिली ने कहा है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमें तो पता ही नहीं था फरा ये कर रही है। ये मानने में बात आ सकती? और आप इमरान, मैं तो हैरान हो गई, कल एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान साहब कह रहे थे जो बुज़दार ने किया है पोस्टिंग ट्रांसफर्स, ये करप्शन नहीं होती। अगर करोड़ों रुपया रिश्वत देकर पोस्टिंग ट्रांसफर्स करप्शन नहीं होती तो क्या करप्शन क्या होती है? इकामे को करप्शन कहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंशाअल्लाह ताला सब कौम के सामने आएंगी और आना शुरू हो गई हैं। ये सब कौम के सामने आएगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा और इसका जवाब हम आपसे लेके रहेंगे, आपको भागने नहीं देंगे। जी मरीम साहब ये बताइएगा कि जो आप पंजाब में हो रहा है, खान साहब आज पहुंचे हैं यहाँ पर, तो आज ही पंजाब असेंबली का इजलास भी 6 के बजाय 16 को कर दिया गया है। जी परवेज अली आप लोग के कैंडिडेट थे और फिर परवेज अली ने कहा कि मरीम साहबा को मैं अच्छा नहीं लगा जिसकी वजह से मुझे वज़ारत आला से जो है अपने मुद्दा पोजीशन हटा दिया। इस पर क्या कहेंगी? और जो पंजाब के अंदर हो रहा है इसके अंदर क्या कहेंगी? आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि आपकी 15 से 20 लोगों की रुकनीत भी मुअत्तल की जा रही है। आज मैंने सुना है गवर्नर्स हाउस में कोई इजलास था जिसके अंदर PTI के 54 या 55 अरकान नहीं शरीक हुए, नहीं थे वहाँ पर। तो और इतने वो बेचारे घबराए हुए हैं कि रोज़े में पानी मांग रहे थे। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके लोग पूरे हैं तो फाउल प्ले क्यों करते हैं? आए ना, ज़रा सामने आए। परवेज़ इलाही साहब भी आ जाएँ, हमजा शहबाज शरीफ साहब भी आ जाए, वोटिंग करवा लें। फिर डर किस बात का? फिर इतने दिन इजलास क्यों आगे कर दिया? फिर गवर्नर्स क्यों तब्दील हो रहे हैं? तो मैं तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अच्छा ये फरमाइएगा कि आपने एक मुतालबा किया है कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इस खत के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े करे, तो आप क्या समझती हैं कि एक जो नैरेटिव बिल्ड हुआ था पिछले 2-4 माह में, 6 माह में, कि आप ये कह रहे थे कि इदारे जो हैं वो गैर जानता है, क्या इस मामले पर अब भी वही स्टेटस है? क्या आपका एतमाद उसी तरह बहाल है? देखिए, जब आपने बात की कि अपनी पोजीशन वाजे करें, मेरा ख्याल है कि मोर और लेस पोजीशन तो वाजे हो चुकी है। आज रॉयटर्स का मैं पढ़ रही थी उनका जो आर्टिकल है उसमें उन्होंने वाजे तौर पे ये कहा है कि किसी भी साजिश के तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, उन्होंने कोट तो नहीं किसी को किया हुआ लेकिन बिटवीन द लाइंस उन्होंने बहुत कुछ कह दिया और उसमें उन्होंने कहा कि कोई शवाहिद नहीं मिले। भाई कोई बात जब थी नहीं तो शवाहिद कहाँ से मिलेंगे? तो ये तो चीज़ एम्पली इस्टेब्लिश हो गई है कि ना कोई ख़त था ना कोई साजिश थी। तो ये सच जो है ये कौम की अमानत है और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आके ये बताना चाहिए कि सच क्या है। कि जो आप जब से पाकिस्तान बना है तब से देखने में आ रहा है कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के अरकान को तोड़ने में लगी हैं।
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ بالکل عینی اور جمہوری ہے؟ اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو یہ پھر فرما دیجیے گا کہ آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ کیا آپ سب اس امام میں سب ننگے ہیں، اور کوئی اس ایسی کوئی تجویز بھی ہے آپ کے پاس جو اس لعنت سے چھٹکارا دلا سکے؟ ہم میں اور ان میں فرق یہ کہ جب ہماری حکومت تھی اور ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو اس میں پاکستان کے عوام پہ کوئی مصیبت کے پہاڑ نہیں ٹوٹے ہوئے تھے. پاکستان کے عوام چاہے وہ ریڑھی والا ہو یا وہ مزدور ہو یا وہ دہقان ہو، لوگ 2 وقت کی روٹی کھا کر اپنے آرام سے سویا کرتے تھے اور لوگوں کو روٹی میسر تھی. ان کے اوپر یہ نااہلی، نالائکی اور لوڈ شیڈنگ کا اور اس طرح سے آسمان پہ جو قیمتیں پہنچ گئی ہیں، ان کی زندگی عذاب نہیں ہوئی تھی. آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو اس سے فرق یہ ہے کہ آج پاکستان کے عوام کو اس نااہلی، نالائکی سے نجات دلانے کے لیے میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ پھر بھی اس کو نکالنا بہرحال ہر چیز سے زیادہ ضروری تھا. مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج روسی وزارت خارجہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ امریکہ اور یورپ نے عمران خان کو دورہ روس کرنے سے منع کیا. اس کی سزا دی جا رہی ہے. عمران خان کو اچانک ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد جمع کر دیا. اسٹیٹمنٹ آئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روس کو پاکستان کے معاملہ پہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے؟ دوسرا ایک میرے ایڈ کر لیجیے گا کہ آپ نے اس سے قبل جہانگیر ترین اور علیم خان کی کرپشن عیان کی تھی. آج آپ فرح خان کی کرپشن عیان کر دی. کیا اقتدار کے لیے جس طرح علیم خان کو قبول کر لیا گیا، جہانگیر ترین کو قبول کر لیا گیا، وقت آنے پر فرح خان کو بھی نون لیگ قبول کر لے گی؟ دیکھیں، جو جہاں تک علیم خان صاحب کی بات ہے اور جہانگیر ترین صاحب کی بات ہے تو وہ اپنی بات کا جواب وہ دے بھی رہے ہیں اور خود دے بھی دیں گے. بات یہ ہے کہ جو دوسرا سوال آپ نے کیا، وزارت خارجہ کی طرف اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف پورا کارروائی کی جا رہی ہے. امریکہ کی جانب سے اچانک جمع کرائی گئی ہے. طریقے عدم اعتماد ان کو روکا گیا تھا وہ دورہ روس نہ کریں. دیکھیں، میں سیاسی مخاصمت میں آ کر میں کبھی بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتی جس سے پاکستان کے کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی تعلقات سفارتی خراب ہو. میرے لیے بات کرنی اس وقت بہت آسان ہے، لیکن ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے، ایک عوام کا نمائندہ ہونے کے ناطے مجھے احتیاط سے کام لینی چاہیے. میں عمران خان نہیں ہوں جو میں منہ کھولوں تو جب بھی منہ کھولوں تو جھوٹ بولوں اور پاکستان اپنا جو سیاسی بدلہ ہے وہ ملک سے لوں. یہ میں نہیں کروں گی. تو اس چیز کو جو متعلقہ ادارے ہیں وہ دیکھیں گے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ این ایس سی نے جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا ابھی تک اس کا کوئی انہوں نے تردید جاری نہیں کی، کوئی اپنا بیان جاری نہیں کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی امپائر نیوٹرل ہے یا پھر امپائر؟ میں اس کا جواب دے چکی ہوں. بہت تردیدیں آ چکی ہیں اور انڈائریکٹ تو بہت آ چکی ہیں، ڈائریکٹ بھی آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ بتا دیا کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں آیا لیکن اگر فیصلہ آ جاتا ہے کہ الیکشن ہوں گے تو اس صورت میں آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں، الیکشن ہوں گے، میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ سپریم کورٹ میں جس چیز پر درخواست دائر کی گئی ہے وہ اس بیسس پہ کی گئی ہے کہ جو آرٹیکل 5 اپلائی ہوا ہے، جس کے وجہ سے آپ نے جس کو رانگلی اپلائی کر کے آپ نے تحریک عدم اعتماد ڈسمس کر دی ہے، وہ آرٹیکل اپلائی ہوتا نہیں. وہ آرٹیکل یہ ہے، آپ نے کہا کہ سازش ہوئی ہے تو اس سازش کے نتیجے میں کیونکہ یہ عدم اعتماد آئی ہے تو ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. تو بھائی وہ سازش تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی. سپریم کورٹ میں تو یہ مدعا ہے. سپریم کورٹ میں تو پہلے یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ سازش ہوئی ہے، تو وہ تو اسٹیبلش نہیں ہوا. تو سپریم کورٹ میں الیکشنز کے لیے نہیں گئے ہم کہ ہمیں الیکشنز چاہیے یا نہیں. الیکشنز تو ہونے ہیں انشاءاللہ، آج نہیں تو کل ہوں گے الیکشنز. ہم تو جا ہی الیکشنز کی طرف رہے ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال نہیں ہے. سپریم کورٹ کے سامنے سوال بالکل کلیئر ہے. جی آخری سوال. حکم دے دیتی ہے کہ آپ الیکشن کریں، الیکشن میں آئیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ساتھ الیکشن لڑے گی کہ الگ الگ؟ دیکھیں، یہ میں پھر یہ بات ابھی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. اور پیپلز پارٹی ایک ڈیفرنٹ اینٹی ہے، مسلم لیگ نون ایک ڈیفرنٹ اینٹی ہے. ظاہر ہے جب قومی مقاصد ہوتے ہیں اس میں سب پارٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے اور کھڑا ہونا چاہیے. جب الیکشن لڑنے ہم جائیں گے تو ہم ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے، ہماری اپنی پارٹی ہے، ہماری اپنی پہچان ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے عدم اعتماد جی خط سامنے لے آتے ہیں پھر اسی کنٹینٹ پہ جو جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو چیلنج بھی کیا ہے تو
भाई अगर आखिरी बात ये है कि ख़त अगर होता तो सामने आ जाता, और सबसे ज़्यादा वो ख़त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता। जी जी इमरान खान साहब की तरफ से जिस तरह ऐलान किए जा रहे हैं, अवाम को कहा जा रहा है निकलें बाहर निकलें, घेराव करें, MNAs का MPs का घेराव करें, और अब खास तौर पर गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल भी हमने बल्कि 2 रोज़ से देखा लंदन में जिस तरह आपके वालिद साहब के ऑफिस के बाहर जो कुछ हुआ, क्या देख रही है अदम बर्दाश्त और ये तमाम जो मामला है किस तरफ जाएगा, और आपकी पार्टी जो है वो आप लोगों की तरफ देख रही है कि हमें कोई हुक्म मिले, या क्या देख रहे हैं इस चीज़ में? देखिए, इमरान खान एक बुली है, और बुलीज़ की ये आई थिंक उनकी ये साइकोलॉजी होती है कि जब वो कॉर्नर होते हैं तो वो ये करते हैं। तो मैं ये वार्निंग देना चाहती हूँ कि अपने 2-3 गुंडे भेज के तुम अगर लोगों के घरों तक पहुँचोगे तो ये जो तुम्हारी सिक्योरिटी, स्टेट की, टैक्स पेयर की सिक्योरिटी तुम वज़ीर आज़म ना होते हुए आज एंजॉय कर रहे हो, वो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। उसके बगैर जब तुम आओगे तो फिर तुम्हें जो तुमने बोया है वो तुम्हें काटना पड़ेगा। और मैं, और अगर नवाज शरीफ साहब आज सिर्फ लाहौर में ये कह दें कि इमरान खान के हमले का जवाब दो तो क्या होगा, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम वायलेंस पे यकीन नहीं रखते, लेकिन जैसी बात करोगे वैसा जवाब मिलेगा। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि जैसे आपने कहा कि इलेक्शन तो पहले से नून लीग चाहती है, अब अगर इलेक्शन की जानिब जाते हैं तो क्या अलीम खान साहब को नून लीग टिकट देगी? ये तो फिर इंशाअल्लाह ताला नून लीग बैठ के फैसला करेगी कि क्या करना है। बहुत शुक्रिया आप सबका। बता दिए मैंने, बता दिए।